ام المومنین عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں کسی ایسی بات کو جاری کرے جو اس دین میں نہیں ہے تو وہ بات، وہ عمل مردود ہے۔ مسلم کی روایت کے الفاظ میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697، صحیح مسلم حدیث نمبر 1718۔ ایسا عمل جو دین کے منافی اور مخالف ہو، یا وہ ایسا عمل ہو جس کی تائید دین کے عمومی قواعد و دلائل سے نہ ہوتی ہو، وہ فعل اور وہ کام اور وہ عمل اپنے بطلان اور عدم اعتبار کے سبب اسی فاعل، اسی کرنے والے پر لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کسی ایسی بات کو جاری کرے جس کا اس میں حکم نہیں ہے یا اس کا وجود نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران آیت 19۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین، مذہب یا طریقہ اختیار کرے وہ اللہ کے یہاں ہرگز سند قبولیت نہیں پائے گا، یعنی اللہ کے یہاں اس راستے کے علاوہ کسی بھی راستے پر جانے سے جنت الفردوس میں جگہ نہیں ملے گی۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے اس وقت موجودہ دین کے علاوہ سب کلچر ہیں، اب اس کا دین سے تعلق نہیں، شرک سے تعلق ہے، بدعقیدگی سے تعلق ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین یا مذہب اختیار کرے تو اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ آل عمران آیت 85۔ انسان اپنی کمزوری اور لاعلمی کے باعث نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کے لیے دین، مذہب اور ضابطۂ حیات بھی خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ زندگی کیسے گزاریں گے، کھان پان کیسے کریں گے، کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، عبادت کا کیا طریقہ ہوگا، جس میں کسی کو ترمیم یا تنسیخ و تبدیلی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ آیت 3۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ چونکہ دین ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے، اس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی نہیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے دین میں کسی بات کا اضافہ کرے تو گویا ایسا شخص دین کو ناقص سمجھتا ہے اور اللہ کے مقام پر یا منصب رسالت پر خود فائز ہونا چاہتا ہے۔ جس چیز کی دین میں بنیاد ہی موجود نہ ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت نہ دی ہو، اسے از خود نیکی سمجھتے ہوئے دین کا حصہ سمجھنا یا باعث ثواب سمجھنا گمراہی تو ہے، کیونکہ ایمان تو نام ہے اللہ کی باتوں کو رسول کے طریقے پر، صحابہ کے منہج پر سمجھنے کا۔ جب آپ نے اپنی عبادت کا طریقہ خود ہی طے کر لیا اور خود سے آپ نے طے کر لیا کہ یہ کرنے سے یہ ثواب ہوگا یا یہ عمل اس طرح کیا جائے، تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو طریقہ محمدی سے، اتباع رسول سے الگ کر لیا، آپ اپنے نفس کے بندے ہو گئے، جبکہ عبادت وہی ہے جو اللہ کی ہو اور طریقہ رسول پر ہو۔ اصلاح شریعت میں ایسا عمل بدعت کہلاتا ہے جو رب کے نازل کردہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بدعت کی مذمت بیان فرمائی ہے اور اس کے ہولناک انجام سے ڈرایا ہے۔ آپ ہر خطبے کے آغاز میں فرمایا کرتے تھے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 867، سنن نسائی حدیث نمبر 1579، ابن ماجہ حدیث نمبر 45۔ بے شک دین میں نئے کام سب سے برے ہیں اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اسی لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف اور روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، جس کی رات بھی دن کی مانند روشن اور واضح ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 5۔ یعنی اس میں تاریکی، سیاہی اور اندھیرا نہیں ہے، اس سے انحراف کرنے والا تباہ ہوگا۔ حضرت مولانا حاکم علی صاحب ایک عالم گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وجود مسعود دن کے مانند اور آپ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا رات کے مثل ہے، لیکن دین اس قدر واضح اور صاف ہے کہ آپ کے بعد بھی امت کے لیے دین کے مسئلے میں کوئی ابہام نہیں۔ اسلام ہر اعتبار سے ایک مکمل و کامل دین اور جامع نظریہ حیات ہے، مکمل دستور حیات ہے، اور اس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق احکام اور ہدایات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے نام پر اپنی طرف سے کسی کو اس میں اضافہ یا تبدیلی کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، میرے بعد بہت سے اختلافات رونما ہوں گے، تم میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور دین میں ایجاد کردہ نئی نئی باتوں سے احتراز کرنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2676۔ بدعت نہ صرف ایک خلاف شریعت عمل ہے بلکہ اختلاف و انتشار کا سبب بھی ہے، اسی سے امت میں گروہ بندی اور فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ بدعت سنت کی ضد ہے۔ حسان بن عطیہ تابعی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جس قوم نے کوئی بدعت ایجاد کی تو ان سے اسی قدر سنت اٹھا لی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سنت کو لوگوں کی طرف نہیں لوٹاتا۔ اس تفصیل سے بدعت کی شناخت واضح ہوتی ہے کہ بدعت نہ صرف ایک مذموم عمل ہے بلکہ یہ گمراہی اور خود دخول جہنم کا سبب ہے۔ بعض بدعتی حضرات اپنی ایجاد کردہ بدعات کو سند جواز دینے کے لیے بدعت کو حسنہ اور سیئہ میں تقسیم کرتے ہوئے کہتے ہیں بدعت سیئہ مذموم ہے اور بدعت حسنہ مستحسن ہے۔ یہ محض شیطانی دھوکہ اور وسوسہ ہے، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، اور کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ آپ اپنی زندگیوں میں غور کر کے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبرستان سے گزرو تو یہ دعائیں پڑھو۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولے کہ کیا ہم وہ دعائیں پڑھتے ہیں یا اس کی جگہ پہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب دینے کے لیے کہا، اس کے بعد دعا اور درود پڑھنے کے لیے کہا۔ آج دیکھیے کہ ہم یہ سب چھوڑ کر کیا کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف اعمال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول نے حکم فرمایا یا کرنے کو کہا، اس کو چھوڑ کر لوگ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں اور اسے سنت سمجھ کر یا بدعت حسنہ سمجھ کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں مکمل قرآن و سنت کا پابند بنا دے۔ اسی پر ائمہ، مجتہدین، محدثین، صحابہ، فقہا، تمام لوگ عمل پیرا رہے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت